حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمدردی کم ہے یہاں پہ. ہاں دلائل الامامہ میں مرحوم تبری نے ذکر کیا کہ حضرت ام سلمہ جو ہیں ان کو جب پتہ چلا کہ حضرت زہرا سلام اللہ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ ایسے بات کی جا رہی ہے. بی بی سلام اللہ علیہ وارث ہیں علم پیغمبر کی، وہ وارث ہیں اخلاق پیغمبر کی، وہ وارث ہیں زہد و تقوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امیر المومنین سے ہے، اپنے شوہر سے. مراد کون ہے؟ لیکن مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا، ساتھ نہیں دیا، اور یہ کہہ کر تختیاں پھینک دی. کون سی تختیاں؟ تورات کی تختیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں پھینک دی. قرآن نے ہمارے ایک محاورہ بھی بولا جاتا ہے، کہنا بیٹی کو اور سنانا بہو کو. جی ڈائریکٹ بہو کو نہیں سنایا جاتا. ناظرین، ہم اپنے دوسرے پارٹ کا آغاز کرتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے آخر کیوں اس خطبے کو ارشاد فرمایا، کیا مقصد تھا؟ دیکھیے، ابھی تک تو ہم نے جو بیان کیا وہ تھا کہ ایک شخص نے جو ہے بی بی سلام اللہ علیہ کی بظاہر دفاع کر رہا ہے امیر المومنین السلام کا، لیکن حقیقت میں وہ امیر المومنین السلام کے خلاف وہ اعتراض کر رہا ہے، اپنے بغض باطنی کا جو اظہار کر رہا ہے. اور مجھ کو تو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمدردی کم ہے یہاں پہ. ہاں بالکل، وہ اپنا کسی نہ کسی مقصد کو وہ اپنے اگر وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بی بی ناراض نہیں گئی تھی، وہ شاید اس مقصد کو لے کر آنا چاہ رہے ہیں. اب جو ہے وہ اب ناظرین محترم ہم گفتگو کریں گے کہ بی بی سلام اللہ علیہ کے جو ہے اس سے مقصد کیا تھا. آیا بی بی سلام اللہ علیہ ناراض تھی، غضبناک تھی، انہوں نے معاذ اللہ امیر المومنین اسلام کی اہانت کی؟ تو سب سے پہلے اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جو ہے قرآن کے مطابق اور حدیث کے مطابق جو ہے وہ عصمت کی مالک ہیں اور بالا ترین مقامات عصمت کی مالک ہیں. بالکل قرآن کی گواہی جو ہے اس سے متعلق موجود ہے. آیت تطہیر جو ہے اس کا مسلمہ مصداق یا اجماعی مصداق کہ جس سے کسی طرح بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو خارج نہیں کیا جا سکتا. یعنی ابھی میں نہیں کہتا کون ہے، لیکن جو سب سے زیادہ مسلمہ مصداق ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، کہ جس سے متعلق نہ شیعہ نے انکار کیا ہے نہ اہل سنت نے انکار کیا ہے. وہ آیت تطہیر کا مصداق ہے اور بہت ساری احادیث جو ہیں اس متعلق موجود ہیں اور ان کے مطابق حضرت زہرا سلام اللہ علیہ معصوم ہے. اور نہ صرف حضرت زہرا سلام اللہ علیہ معصوم ہے، امیر المومنین علیہ السلام بھی معصوم ہے. اور ان کی عصمت سے متعلق 14 معصومین علیہ السلام اور بالخصوص امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی عصمت پر ہمارا اجماع ہے. یہ ہمارے اصول دین میں سے ہے. تو لہٰذا حضرت بی بی سلام اللہ علیہ کی بھی عصمت کو مد نظر رکھنا ہے اور امیر المومنین السلام کی عصمت کو بھی مد نظر رکھنا ہے، ایک بات. اور دوسرا، بی بی سلام اللہ کے جو فضائل ہیں جو قرآن کے اندر موجود ہیں، متعدد آیات، ابھی وقت نہیں کہ ہم فہرستوار ذکر کریں. اور بی بی سلام اللہ کے جو اخلاق ہے، علم ہے، تقوی ہے، یہ وہی اخلاق، علم اور تقوی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بی بی سلام اللہ علیہ وارث ہیں علم پیغمبر کی، وہ وارث ہیں اخلاق پیغمبر کی، وہ وارث ہیں زہد و تقوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. وہ خلق عظیم کے مالک تھے. بی بی سلام اللہ علیہ بھی خلق عظیم کی مالک ہیں. وہ اسوہ حسنہ ہے. بی بی سلام اللہ علیہ بھی اسوہ حسنہ ہے. تو یہ ان باتوں کو جو ہے ہم نے مد نظر رکھنا ہے. اس کے مطابق اب وہ الفاظ جو ہیں وہ جو بیان کیے گئے کہ آیا یہ بی بی سلام اللہ نے جو امیر المومنین اسلام کی اہانت کی ہے، بی بی سلام اللہ ناراضگی کا اعلان کیا. دیکھیں قرآن اب ہمارے پاس جو سب سے بڑا شاہد ہے وہ یہ ہے کہ خود قرآن مجید میں جو ہے خداوند کریم نے متعدد مقامات پر، ہم صرف ایک کا ذکر کرتے ہیں، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو رحمۃ للعالمین کہا ہے، خلق عظیم کا مالک کہا ہے، اسوہ حسنہ کہا ہے، معلم کتاب اور حکمت کہا ہے، یہ ساری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اوصاف قرآن نے ذکر کی ہیں اور کوئی ان اوصاف جیسا نہیں ہے. اور تمام امت کا اس بات میں اجماع ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہے. وہ سب سے برتر، بعد از خدا سب سے برتر ذات پیغمبر کی ذات ہے. بالکل. اب اس ذات کو قرآن مجید جو ہے جس سے متعلق اتنے قصائد خود پہلے قرآن نے بیان کیے فضائل، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحاقہ آیہ نمبر 44، 45، 46. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. کہ یہ ترجمہ ہے کہ اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے
میں نے یہ اہل سنت کے مترجمین سے یہ ترجمہ لیا ہے کہ اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے تو ہم ان کا دانا ہاتھ پکڑ لیتے، یعنی ہم ان کو زبردستی پکڑتے، پھر ان کی رگ گردن کاٹ ڈالتے. یہ اللہ تعالیٰ رسول خدا کے ہم ان کی رگ گردن کاٹ ڈالتے. یعنی پیغمبر کے لیے اللہ یہ فرما رہا ہے، اللہ یہ فرما رہا ہے. اب تو معاذ اللہ جو ہے یہ پیغمبر صلی اللہ خداوند کریم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت کر رہا ہے، ان سے ناراض ہے. جبکہ میں نے عرض کیا وہ بالا ترین اگر عصمت ہے تو وہ پیغمبر کے لیے ہے، بالکل بالا ترین علم ہے تو ان کے لیے ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایسی تمام آیات جس میں اس طرح کا لعن اور خطاب ہے تو وہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر اللہ نے خطاب کیا ہے، لیکن مخاطب وہ نہیں، مقصود وہ نہیں ہے. مراد پیغمبر کی ذات یہاں پہ عربی زبان میں کہتے ہیں بے ایا کا آنی وسمیا جا رہا یا بے ایا کا اوانی وسمیا جا رہا، کہ میں کلام تو آپ سے کر رہا ہوں لیکن میری بات جو ہے وہ ہمسایہ یا پاس والا جو نزدیک ہے وہ سنے. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ خطاب ہمارے ایک محاورہ بھی بولا جاتا ہے، کہنا بیٹی کو اور سنانا بہو کو. جی ڈائریکٹ بہو کو نہیں سنایا جاتا. یہ عربی فصاحت اور بلاغت میں ہے کہ بہت ساری وجوہات کی وجہ سے، مصلحتوں کی وجہ سے، بہت سارے اسباب و عوامل کی وجہ سے جو کلام مستقیم اس بندے سے نہیں کیا جاتا. ہمارے اپنی زبان کے اندر بھی موجود ہے. بہت ساری مثالیں ٹھیک ہے. ہمارے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا جو ہے وہ جو ہے درست کام نہیں کر رہا، ہم خطاب اس کو نہیں کہتے، وہ جو بیٹا درست ہے کہتے ہیں اس سے باتوں سے کرتے ہیں لیکن اصل سناتے اس دوسرے کو ہے. تو بہرحال تو یہاں پہ یہ ہے کہ خطاب پیغمبر سے ہے لیکن مراد دوسرے افراد ہیں کہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ کی کیا کہتے ہیں کہ آپ کا انجام یہ ہے، آپ اس کا نتیجہ یہ ہے. یہ قرآن مجید میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. تو لہٰذا اب یہاں پہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جو خطاب امیر المومنین سے کیا ہے، خطاب بظاہر امیر المومنین سے ہے، اپنے شوہر سے. مراد کون ہے؟ مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا، ساتھ نہیں دیا، امیر المومنین اسلام کا ساتھ نہیں دیا، غدیر میں ان کی بیعت کی لیکن اس بیعت کو وفا نہ کیا. یعنی وہی مہاجرین انصار. اور پھر جو ہے بی بی سلام اللہ علیہ نے جو ہے وہ جو خطبہ دیا اور اس خطبے میں بی بی سلام اللہ علیہ کے ساتھ نہیں، جیسے اس خطبے کے اندر بھی ذکر تھا، ہم نے وہاں پہ آگے اس کا ترجمہ پیش کیا ہے. تو یہاں پہ مراد امیر المومنین اسلام کی ذات نہیں ہے، بالکل مراد وہ لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو انہوں نے ساتھ نہیں دیا. البتہ اس میں امیر المومنین اسلام کی مظلومیت بھی بیان کر دی کہ یہ دیکھیں امیر المومنین جیسی شخصیت جو ہے لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور اس کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے مظلومیت امیر المومنین جو ہے وہ خانہ نشین ہو چکے ہیں، خانہ نشین ہو جائے، جنہوں نے ہمیشہ اسلام کا ساتھ دیا، اسلام کی سربلندی کے لیے اور جیسا کہ اس کے خطبے کے آخر میں ہے تو امیر المومنین نے کہا کہ میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی کسی طرف. یعنی یہاں پہ کہنا چاہتے ہیں کہ صبر امیر المومنین کی طرف اشارہ ہے خلاصہ. اور اس کے بعد جو ہے مرحوم سے جعفر مرزا عامری جو ہیں اور بعض دیگر محققین انہوں نے کہا کہ یہاں پہ یہ جو حمزہ ہے، یہ جو کلمہ ہے اشتملتا ہے، یہ اشتملتا نہیں ہے، یہاں پہ یعنی سوالیہ ہے، یہاں پہ حمزہ استفہامیہ ہے، یعنی سوالیہ ہے، سوال انکاری. اور قرآن مجید میں بھی اس کا نمونہ موجود ہے. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مائدہ 116 نمبر آیا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ، کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہے گا کیا، اور جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا مان لو. کالا سبحانک ما یکون لی، حضرت عیسیٰ. اب یہ بات جو ہے نا یہ روز قیامت سے متعلق آیات ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا یہ قیامت کے دن. تو یعنی اللہ تعالیٰ ذات کبریا اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ مجھے اور میری والدہ کی پرستش کرو یا مجھے خدا مانو. اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. اور بعد میں بھی ہے کہ کالا سبحانک ما یکون لی، میں نے ایسے نہیں کیا. یہاں پہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ نے نہیں کیا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ استفہام انکاری ہے کہ یہ بات حضرت عیسیٰ نے نہیں کی. بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ لوگوں نے یہ کام کیا ہے، یہ لوگوں نے کیا ہے، تو مجھے خدا بنا دیا. یعنی لوگوں کا قصور جو ہے وہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے. تو یہاں پہ سید جعفر مرزا عامری مرحوم فرماتے ہیں یہاں پہ حمزہ استفہامی حل اشتملتا،
کیا آپ ایسے ہو گئے ہیں, آپ ایسے ہو کے گھر میں بیٹھ گئے ہیں, گھر میں بیٹھ گئے ہیں, اور یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. حقیقت یہ سوال بھی جو ہے یہ امت سے ہی ہے, امت سے سوال ہے, نہ کہ حضرت علی علیہ السلام سے سوال ہے. تو بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ مرحوم علامہ مجلسی کی بھی عبارت انہوں نے مرحوم علامہ مجلسی سے ذکر کیا, وہ ایک طولانی عبارت ہے. مرحوم علامہ مجلسی نے بھی یہاں پہ جو ہے نا وہ ذکر کیا, ایک تو بی بی سلام اللہ علیہ کا حق کا ذکر کیا, اور ان کی عبارت کو جو ہم ابھی بیان نہیں کرتے, صرف اشارہ کر دیتے, اور لیکن انہوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ تھا اس کو بیان کیا, اور اس کے ساتھ انہیں استدلال کیا کہ یہاں پہ بی بی سلام اللہ کا مقصود جو ہے وہ کیا تھا. تو یہاں پر جو ہے ایک تو جو ہے بی بی سلام اللہ جو ہے وہ بتانا تھا کہ جو لوگوں نے بی بی سلام اللہ کا ساتھ نہیں دیا اس کو بیان کرنا تھا, اور امیر المومنین علیہ السلام کا جو صبر تھا اس کو بیان کرنا تھا, اور اس کے علاوہ جو بی بی سلام اللہ کا حق اپنا جو ہے وہ غصب ہوا اس کو بیان کرنا تھا, اور کس نے غصب کیا وہ کرنا تھا, اور جو کیا کہتے ہیں کہ توبیخ کرنی تھی ان لوگوں سے متعلق کہ جنہوں نے بی بی سلام اللہ علیہ کا جو ہے وہ ساتھ نہیں دیا. تو یہاں پر جو ہے وہ ابھی جو ہے ایک آخری بات اس سے متعلق, اگرچہ اس کے اندر بہت زیادہ باتیں ہیں, اور یہاں پہ جو بی بی سلام کا ابن ابی طالب, ابو طالب کون ہے؟ وہ شخصیت کہ جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی, جو پشتوانہ تھا. یہاں پہ خود حکمت تھی, یابن ابی طالب, یہ ان کی انسلٹ نہیں کر رہی معاذ اللہ, بلکہ ان کو اس عظیم والد کی طرف پکار کے کہہ رہی ہیں جناب ابو طالب, یعنی وہ باطن میں ان کے والد کی جو مدد تھی, میرے والد کو اس کا ذکر کرنی ہے, اور ساتھ میں کہ آپ فرزند ہیں کس کے, جنہوں نے ہمیشہ اسلام کی اور رسول اسلام کی مدد کی. یعنی بی بی سلام اللہ جو ہے وہ علم اور حکمت کی وہ صاحب علم و حکمت ہیں. تو یہاں پہ ایک ایک لفظ حکمت کے مطابق ہے. تو بہرحال یہاں پہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا کتب کے اندر جو ہے وہ دلائل الامامہ میں مرحوم طبری جو ہے انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت ام سلمہ جو ہیں ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا لمثل فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ یقال ھذا, کہ حضرت زہرا سلام اللہ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ ایسے بات کی جا رہی ہے. وہی الحوراء بین الانس, وہ انسانوں کے اندر ایک حور ہے. والانس للنفس ربیت فی حجور الانبیاء, انہوں نے انبیاء کے پاس تربیت پائی ہے. اور پھر انہوں نے اس طرح کی جملہ کہا, بی بی سلام اللہ کا دفاع کیا. تو بہرحال بہت عبارت تھوڑی طولانی ہے, لیکن جو نتیجہ تھا وہ عرض کرنا چاہتا. حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ نے بی بی سلام اللہ کے دفاع کیا, ان کی حمایت کی. تو کہا کہ فحرمت ام سلمہ تلک السنہ عطاءہا, تو ام المومنین ام سلمہ نے جب بی بی سلام اللہ کا دفاع کیا تو وہ اس سال جو بی بی سلام اللہ علیہ کو بیت المال سے وہ جو انکم ملنی تھی وہ قط کر دی, ان سے ان کو محروم کر دیا گیا. سبحان اللہ. اور یہ بھی اسی کے ذیل کے اندر جو موجود ہے, میں نے کہا کہ اس کو پورا پڑھنے کی ضرورت ہے. بالکل بالکل بالکل. یہ ایک ادھورا اس کا ٹکڑا لے کے اور آ کے اعتراض کرنا, امیر المومنین اسلام سے متعلق جب بغض کا اظہار کرنا, اور ہماری کتابیں جو ہیں. اور مزے کی آپ کو میں ایک بات عرض کروں کہ یہ روایت جو ہے جس کو انہوں نے بہانہ بنایا ہے وہ کتاب الاحتجاج میں ہے. احتجاج کا مطلب یہ ہے طرف مقابل پر حجت کو تمام کرنا. بالکل, یعنی یہ کتاب وہ ہے کہ جو دفاع امامت میں نہ کہ اس کے اندر نقص پیدا دفاع اہل بیت میں ہے. یعنی وہ اس میں مرحوم نے اپنے ذوق کے مطابق وہ کلام لائے ہیں کہ جو اہل بیت کی دفاع کے لیے حجت ہے. تو یہ اس میں سے لے کے آئے ہیں. اب اس کو کاٹ چاٹ کے تروڑ مروڑ کے انہوں نے بیان کیا ہے. تو وہ جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے جو ہے تمام سامعین اور ناظرین جو ہیں ان کے سامنے ہم نے اس کو بیان کر دیا ہے. شکریہ بہت مہربانی آپ کا. شکریہ آپ تشریف لائے اور اتنے اہم ٹاپک کے اوپر آپ نے ڈسکس کیا اور تمام جوانب سے اس کو ہمارے ویورز کے لیے بیان کیا, اور یقیناً آپ کے لیے یہ قابل استفادہ ہوگی بات. اور اس طریقے سے آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے, بہت ساری ویڈیوز ملیں گی کہ جو اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں, اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں, وہ اسی چیز کے پیچھے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ایک ایسی عبارت نکال لیں, کوئی خطبہ, کوئی روایت نکال لیں کہ جہاں سے وہ اپنے مقصد کو پہنچا سکیں. اور جب تک اہل بیت علیہم السلام کا سایہ مذہب تشیع پر ہے, کوئی بھی نہ تشیع کو نقصان پہنچا سکتا ہے, نہ اہل بیت علیہم السلام کی طرف انگلی اٹھا سکتا ہے. لہٰذا جب بھی اس طرح کی کوئی ویڈیو آپ دیکھیں, آپ تک پہنچے تو آپ کی مرضی ہے. اگر آپ مطمئن ہو جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اگر مطمئن نہیں ہو پا رہے ہیں
تو آپ ہمارے طرف وہ ویڈیو بھیج دیں, اپنے سوالات بھیج دیں, انشاءاللہ ہم اپنے علماء کے ذریعے سے اس کا مدلل اور آتھینٹک جواب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آپ سے اجازت سے پہلے ایک گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک بھی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے پیغام کو پہنچانے میں سہیم اور شریک ہوں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے خدا حافظ, فی امان اللہ.